بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں۔ میں نے کہا تمہیں ملکانی کو فون کرنا ہے، ملک رب نواز کی بیوی کو؟ ملکانی کو فون کرنا ہے؟ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، تم اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم سونی ہو، تم اسے کہو گے کہ میں شبنم کی بہن بول رہی ہوں۔ ملکانی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے کتنے بھائی بہن ہیں۔ مرغی خانے کے گیٹ تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ ہی لگے ہوں گے۔ اگر میں پیجاروں کو دوڑاتا ہو یہی فاصلہ اس آدھے گھنٹے وقت میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر میں نے اس وقت رفتار عمدہ کم رکھی تاکہ مجھے سونی کو یہ سمجھانے کی مہلت مل جائے کہ اسے کرنا کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ اب شام ڈھلنے لگی تھی اور درختوں کے نیچے سائے میں تاریکی سی محسوس ہوتی تھی۔ سڑک پر سامنے سے ایک شاہانہ انداز رکھنے والی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر نمودار ہوئی۔ اس کے سیاہ شیشوں کے پیچھے میں نے کسی پردہ دار فیملی کی ایک جھلک سی دیکھی۔ مرغی خانے کے بند دروازے کے باہر پٹھان چوکیدار بیداری کے انداز میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میری نظر سڑک کے ان تاروں پر تھی جو ٹیلی فون بجلی کھمبوں کے ہر فارم ہاؤس تک جا رہے تھے۔ ایک فارم ہاؤس سے دوسرے فارم کا فاصلہ کہیں 1 کلومیٹر کا تھا، کہیں اس سے بھی زیادہ۔ بیشتر فارم ہاؤس بند پڑے ہوئے تھے اور ان پر کام کرنے والے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک میں لوہے کے زنگ خورد بند پھاٹک دیکھ کے آگے بڑھتا رہا۔ بالآخر ایک جگہ میں نے ایک شخص کو چارپائی پر نیم دراز دیہاتی وضع کا پرانا حکا گڑگڑاتے دیکھا۔ میری آدھی بات سن کے وہ سر ہلانے لگا۔ نا جی، اور کوئی حکم کرو، فون کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہوگا جی، رب خیر کرے گا، ادھر سے میری ساس بھی مر جائے تو میں فون کر کے اپنی بیوی کو نہ بتاؤں۔ میری نوکری کا معاملہ ہے، مالک ایسے ملے ہیں کہ ایک ایک کال کا حساب رکھتے ہیں۔ میں نے مایوسی سے مراجعت اختیار کی۔ خدا کرے ایسا وقت کبھی نہ آئے تم پر، تمہاری ساس 100 سال اور جیے۔ اس نے پیچھے سے کہا بد دعا کیوں دیتے ہو، میری مجبوری تو دیکھو جناب۔ دوسری جگہ چوکیدار خدا کی قدرت کا نرالا نمونہ تھا۔ وہ سرخ ریشم کی زرد پھولوں والی قمیض پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور آنکھوں میں سرمے کی لکیر۔ اس کے گولڈن براؤن بال شانوں تک تھے اور ہونٹوں پر لپسٹک کی لالی بھی۔ اپنے انداز و اعتبار کی نسوانیت سے وہ صاف تیسری جنس کا نمائندہ نظر آتا تھا۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کے مجھے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہائے، فون تو خراب ہے، میں نے اس کے لہجے میں کہا۔ ہائے، کیا خرابی ہے فون میں آخر؟ کان سے لگاؤ تو ڈائل ٹون سنائی دیتی ہے۔ کسی کا فون آئے تو پہلے گھنٹی بجنے لگتی ہے، نمبر ملاؤ تو دوسرے طرف سے کوئی پوچھتا ہے الو۔ اس نے شرما کے اور بل کھا کے کہا ہائے جی، آپ تو مذاق کرتے ہیں۔ میں نے واپس آتے ہوئے کہا مذاق تو قدرت نے کیا ہے تمہارے ساتھ۔ سونی نے ہنستے ہنستے کہا ذرا پیار کی نظر سے دیکھتے ہو، اپنائیت سے بات کرتے ہو تو وہ مان جاتا یا مان جاتی۔ میں نے بنا کے کہا اب تم بات کر کے دکھانا، ٹھیک ہے، تم دیکھنا میرا کمال۔ اس نے میرا چیلنج قبول کر لیا۔ تیسری جگہ میں نے سونی کو چانس دیا۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی کار کچھ فاصلے پر روک لی اور خود پیٹرول پمپ والے ملازم کے ساتھ پیجاروں کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے گیٹ کیپر کو باہر ایک بینچ پر بیٹھا ہوا دیکھا، مگر اس نے صرف سونی کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ میں نے کہا جی السلام علیکم۔ سونی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا آؤ جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی ہوتے ہو جی ادھر، یا اور بھی ہے کوئی؟ ایک کام تھا مجھے۔ چوکیدار نے کہا آپ حکم کرو جناب، ہم حاضر ہیں۔ وہ ایک فون کرنا تھا مجھے، بہت ضروری، سونی نے کہا۔ سونی کے انداز دلبری اور اس کی ہوش اڑا دینے والی مسکراہٹ نے یقیناً گیٹ کیپر کے دل کا کیما کر دیا تھا۔ لو جی، یہ بھی مسئلہ ہے کوئی؟ آپ اندر آؤ میرے ساتھ۔ ایک نہیں 100 ٹیلی فون کرو جناب، شوق سے۔ تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھنے پر مجھے ایک دراز قد گبرو جوان نظر آیا جس کے حلیے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر وہ مجھے پنجابی فلموں ویلن کی کسی ہاں میں ہاں ملانے والے چمچے کی طرح نظر آیا۔ اس کی مونچھیں اس کے چہرے کی گھڑی کے 9:15 بجا رہی تھی اور جانے کس ورانے میں وہ اپنے سامنے ایک شاندار گاڑی سے ہیروئن جیسی حسین اور کافر ادا لڑکی کو اترتا دیکھ کے محوت رہ گیا تھا۔ میں نے پیٹرول پمپ کے لڑکے سے کہا آ جاؤ میرے ساتھ، مگر میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جی، اس نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ گیٹ کیپر اندر برآمدے میں شیشم کی لکڑی کے مضبوط دروازے کو ایک چابی لگا کے کھول چکا تھا۔ جب بھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تم کون ہو تم؟ سونی نے کچھ شرما کے اداکاری کی۔ یہ میرے ساتھ ہے میرے شوہر۔ میں نے کہا اور یہ ہمارا ملازم ہے۔ چل پتر تو بیٹھ جا ادھر برآمدے میں۔ چوکیدار کے 9:15 بجانے والی مونچھیں لٹک کے 8:20 کے ٹائم پر آ گئی تھیں۔ خوش گمانی کے سارے تصورات ایک خفت امیز جھنجھلاہٹ میں بدل گئے، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سونی نے دروازے کے سامنے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا اور نمبر ملانے میں مصروف تھی۔ ملکانی سے بات کرتے ہوئے سونی نے اپنی آواز اور لہجے سے بہترین جذباتی صداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ملکانی جی، میرا نام نسیم بانو ہے۔ نہیں جی، آپ مجھے کیسے جان سکتی ہیں، لیکن شبنم کو ضرور جانتی ہوں گی آپ۔ ہاں جی وہی، میں اس کی چھوٹی بہن ہوں۔ میں بڑی مصیبت میں پڑ گئی ہوں ملکانی جی، کسی نے آج صبح میری بہن کو اغوا کر لیا ہے، پتہ نہیں جی کون لوگ تھے۔ لال رنگ کی ایک گاڑی تھی سوزوکی آلٹو، اس میں ڈال کے لے گئے تھے وہ میری بہن کو۔ نہیں جی، اس کے پاس تو ایک پرانی سوزوکی کی ایف ایکس تھی، وہ آئی تھی شاید آپ کی کوٹھی پر۔ ملک رب نواز صاحب نے بلایا تھا۔ ہاں جی۔ نہیں جناب، گاڑی کہاں ملی؟ ملک رب نواز صاحب نے گزارنے کے لیے یہ گاڑی دے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اپنی گاڑی نہ ملے اسے رکھو۔ ہاں جی، آپ کو معلوم ہے وہی گاڑی لے کر میری بہن گئی تھی کسی پیٹرول پمپ پر۔
گاڑی سروس کرانے کے لیے دی تھی کل رات۔ صبح اس نے کہا کہ میں گاڑی لے کر آتی ہوں 1 گھنٹے میں واپس۔ وہ دوپہر تک نہیں آئی تو مجھے بڑی پریشانی ہوگی۔ میں نے ادھر ادھر پتہ کیا، ابھی شام کو پتہ نہیں کس نے فون کیا مجھے اور کہا کہ بھول جاؤ اپنی بہن کو۔ ہم نے اس بیوقوف لڑکی کو سمجھایا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھے، ہر ایک سے پنگا لینے کی عادت تھی اسے۔ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی کہیں۔ میں بہت رئی چلائی لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ میں بتاتی ہوں ملکانی جی، پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری مدد صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ ہاں جی، پہلے میری عرض سن لیں، ناراض مت ہوں میری بات پر۔ دراصل مجھے شک ہے کہ اسے ملک صاحب کے بندے لے گئے ہیں، آپ میری پوری گزارش سن لیں۔ سونے نے اس کے بعد وہ سب کہہ دیا جو میں نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے ملکانی سے کہا کہ پہلے تو وہ کوٹھی میں دیکھے کہ یا وہ لال رنگ کی گاڑی موجود ہے، اگر ہے تو پتہ کریں وہاں کیسے پہنچی، پھر کوٹھی میں دیکھیں۔ آپ کو کہیں بھی جانے سے کون روک سکتا ہے؟ شبنم اگر کوٹھی میں ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آواز میں دکھ کا تاثر دقت پیدا کرتے ہوئے سونی کی آنکھیں بھی آنسو بہانے لگی تھی۔ ویلن ٹائم نظر آنے والے گیٹ کیپر کے سینے میں ایک موم کی طرح نرم پڑ جانے والا دل تھا۔ سونی کی یک طرفہ گفتگو سے بھی اس نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر لیا تھا اور مجھ سے زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ سونی نے 10 منٹ تک مسلسل روتے ہوئے بات کی تھی۔ اس نے ریسیور رکھا تو میں نے چوکیدار سے کہا، یار تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں جناب۔ اس نے قریب ہی رکھے ہوئے فریج میں سے ایک ٹھنڈی بوتل نکالی اور گلاس بھر کے سونی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لو جی پانی پیو آپ اور حوصلہ کرو۔ میں نے کہا حوصلہ کیسے کرے بیچاری، ایک ہی تو بہن تھی اس کی۔ سونی نے پانی پی کے کہا، وہ کہتی ہے کہ میں ابھی دیکھ کے بتاتی ہوں، تم آدھے گھنٹے بعد پھر فون کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی، دیکھو رونے سے کچھ نہیں ہوتا، بس دعا کرو اللہ نے چاہا تو تمہاری باجی واپس آ جائے گی۔ چوکیدار نے دوسرا گلاس بھر کے مجھے پیش کیا۔ دنیا بڑی ظالم ہو گئی ہے، کسی کی عزت سڑک پر بھی محفوظ نہیں رہی۔ توبہ توبہ، کون ہے جی یہ ملک رب نواز آخر؟ آپ میرے کو بتاؤ، میں اپنے چیمہ صاحب سے کہتا ہوں ان کے بڑے تعلقات ہیں پولیس میں۔ میں نے کہا کون چیمہ؟ کرنل غلام سرور چیمہ، وہ بلا سمجھ لو انہی کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے اپنے تصور میں ملکانی کو ملازمین اور خادماؤں کی فوج کے ساتھ اپنے ہی گھر کی تلاشی لیتے دیکھا۔ وہ کوٹھی کے ہر کمرے، ہر خوابگاہ، ہر خفیہ اسٹور اور تہہ خانے کے دروازے کھلواتی جا رہی تھی اور کسی خون خوار آدم خوار SHO سے زیادہ روب اور اختیار کے ساتھ پوچھ گچھ کر رہی تھی، جو اپنے ہی علاقے کے غریب غربا کے کچے گھروں میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کا پامال کرنے کے لیے کسی قانونی جواز یا وارنٹ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے میں نے چوکیدار کو اغوا کی اس واردات کی لرزہ خیز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک ایسی کہانی سنائی جس میں سب کچھ فرضی تھا سوائے ایک شبنم کے نام کے۔ چوکیدار نے بالآخر وہ سوال کر لیا جس کا مجھے بہت دیر سے انتظار تھا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا جی؟ میں نے کہا وہاں کچھ لوگوں نے دیکھا تھا مگر گواہ بننے پر کوئی راضی نہیں۔ آپ کو پہلے پولیس کے پاس جانا تھا، یہ تھا۔ وہ بولا آپ ادھر کیسے آ گئے؟ میں نے اس سوال کا جواب سوچ رکھا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ ملک رب نواز کا ادھر کوئی فارم ہے، اس کی بہن کو اغوا کر کے وہیں لے جایا گیا ہے۔ ملک رب نواز کا ادھر کوئی فارم نہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے بتانا شروع کیا کہ یہاں کس کس کے فارم ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہمیں بھی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں بھٹکتے ہوئے، وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی تھے۔ کئی بار میں نے گھڑی کی طرف نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل ہی دل میں گھڑی کے موجود کو کوسا جس نے انتظار کی سماعتیں شمار کرنے کا یہ آلہ ایجاد کر کے ساری انسانیت کو عذاب میں ڈال دیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے اضطراب میں اضافہ ہونا ایک فطری بات تھی۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے آدھے گھنٹے بعد میری تقدیر کا کوئی انتہائی اہم فیصلہ سنایا جانے والا ہے جس پر میرے مستقبل اور میری زندگی یا موت کا انحصار ہے۔ لیکن معلوم نہیں کیوں اب میرے انتظار کی بے چینی میں یہ خوف شامل نہیں رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ مجھے شبنم کے بارے میں کوئی جان لیوا خبر مل سکتی ہے۔ اسے ملک رب نواز کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ شبنم کو اذیت دے کر ہلاک کر سکتا ہے یا قتل کر کے اس کی لاش بھی غائب کرا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ وہی انسانیت سوچ سلوک کر سکتا ہے جو اس کے آباء و اجداد اپنے غلاموں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ روا رکھتے آئے تھے۔ میرے احساس میں رونما ہونے والی یہ تبدیلی شاید نا امیدی اور پس ہمتی کے خلاف ایک لاشعوری مزاحمت تھی۔ میں نے ذہن کے دروازوں پر دستک دینے والے تمام شفاف خیالوں کے لیے اپنے کان بند کر لیے تھے، سوچ کو پابند کر دیا تھا اور تصور کی ٹی وی کو آف کر دیا تھا۔ جیسے جوان بیٹا لوگ کے گھر نہ آئے تو جا کر رات آنکھوں میں کاٹ دینے والے ماں باپ خود اپنے آپ کو انکار سے تسلی دینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی تھانے، ہاسپٹل یا مردہ خانے میں نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوست کے ساتھ ہوگا یا کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوگا۔ مجھے ایک یقین کا کھوکھلا سہارا بھی حاصل تھا کہ ملک رب نواز کتنا بھی کمینہ، منتقم المزاج اور بے ضمیر کیوں نہ ہو، وہ بیوقوف بہرحال نہیں ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ شہر اس کی جاگیر نہیں اور سب شہری اس کی رعایا نہیں ہیں جو اس کے حکم کو قانون مانے اور کسی ظلم کے خلاف سر اٹھا کے بات نہ کرے۔ شبنم اس شہر کی کوئی عام لاوارث لڑکی نہیں تھی۔ ملک رب نواز کے پاس اپنا نفع نقصان سمجھنے کی عقل ہے، وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی کیسے مار سکتا ہے؟ وہ شبنم کو صرف اپنی لاقانونیت کی طاقت سے مرعوب اور دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے، ایسا وہ ایک بار پہلے بھی کر چکا ہے۔ اس نے شبنم کو اغوا کر کے پروفیسر ہاشم رضا کی کوٹھی میں چھوڑ دیا تھا جہاں سے ہم اسے کسی دشواری کے بغیر صحیح سلامت نکال لائے تھے۔ اب سورج غروب ہونے کو تھا لیکن فارم ہاؤس کے اس کمرے میں چوکیدار نے ایک ایک کر کے ساری وال لائٹس روشن کر دی تھی۔ کمرہ بھی اچھا خاصا بڑا حال تھا، اس کی آرائش بالکل غیر روایتی انداز میں کی گئی تھی۔
ہال کے دروازے کے قریب ٹیلی فون کی میز اور 2 کرسیوں کے سوا یہاں فرنیچر بالکل نہیں تھا۔ 16 فٹ کے قریب چوڑے اور 24 فٹ لمبے ہال کے فرش پر وال ٹو وال کارپیٹ تھا اور اس پر مختلف رنگ کے غلافوں والے 6-7 گاؤ تکیے بکھرے پڑے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ فرشی نشست کے لیے کشن بھی موجود تھے۔ 3 دیواروں میں شفاف شیشوں والی بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن سے باہر کا منظر صاف نظر آتا ہوگا۔ اب ان پر جھالر کے ڈیزائن والے ریشمی پردے پھیلے ہوئے تھے۔ آخری دیوار کے ساتھ 2 بند دروازے نظر آ رہے تھے، شاید ان میں سے ایک اٹیچ باتھ روم کا دروازہ ہوگا اور دوسرا کسی ایسی خوابگاہ کا جہاں سکون و خلوت کے متلاشی دخل اندازی کے خوف سے بے نیاز ہو کے رات گزار سکتے ہوں۔ دونوں دروازوں کے درمیانی حصے میں ایک خاصا بڑا ڈبل ڈور فریج رکھا ہوا تھا اور دیوار میں نصب سٹینڈ پر ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ شاید پچھلی طرف کہیں کچن ہوگا اور باغ کے رخ بنا ہوا برآمدہ، اس میں چند کرسیاں پڑی ہوں گی۔ سامنے ایک وسیع سرسبز لان ہوگا، پھلوں کے درخت اور سوئمنگ پول۔ عام طور پر ان پرائیویٹ فارم ہاؤسوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سونی نے 25 منٹ بعد ہی ریسیور اٹھا لیا۔ پوچھو ملکانی سے۔ میں نے کہا 5 منٹ ہیں ابھی، خیر بات کرو تم۔ سونی نے نمبر ملا کے کری ڈیل دبا دیا۔ انگیج چل رہا ہے۔ فون کے کیبل کو دیکھ کے میں نے چوکیدار سے پوچھا، اس فون کے اندر بھی کوئی ایکسٹینشن ہے اگر میں بھی فون پر ہونے والی گفتگو سننا چاہوں؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، آپ اندر چلے جاؤ۔ اندر والا کمرہ کچھ چھوٹا تھا اور اس میں ایک ڈبل بیڈ اضافی تھا، ورنہ پردے اور قالین کا ڈیزائن بھی دونوں کمروں میں ایک ہی تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک طرف نائٹ لیمپ رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف فون۔ میں نے ریسیور اٹھا کے سنا تو مجھے ملکانی کے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ تیسری یا چوتھی بیل پر کسی نے کہا ملک ہاؤس۔ سونی نے کہا مجھے چھوٹی ملکانی سے بات کرنی ہے، میرا نام نسیم بانو ہے۔ 1 منٹ خاموش وقفے کے بعد ملکانی نے کہا ہیلو، ہاں نسیم بھائی، میں نے کوٹھی میں دیکھ لیا ہے۔ سونی نے مایوسی سے کہا میری بہن وہاں نہیں ہے۔ وہ بولی نہیں، لیکن وہ لال گاڑی ہے اور شبنم کی اپنی گاڑی بھی کھڑی ہے۔ کیا وہ جو چوری ہو گئی تھی، کیا وہ گاڑی مل گئی ہے؟ ملکانی نے کہا ہاں، وہ کل شام تھانے سے آ گئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ملک صاحب نے تمہاری بہن کو یہ بات بتا دی تھی کہ کیا تم اس کے ساتھ رہتی ہو؟ سونی نے بڑی ہوشیاری سے کہا وہ 1 ہفتے سے میرے گھر میں تھی، رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ روپوشی کی زندگی گزار رہی تھی، اخبار کے دفتر جانا بھی چھوڑ رکھا تھا اس نے۔ 1 مہینے میں 3 بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا تھا۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے وہ کہاں تھی؟ کسی سہیلی کے گھر میں رہتی تھی، وہ بھی کوئی صحافی میاں بیوی ہیں، نام نہیں معلوم مجھے۔ ملکانی کوئی جاہل عورت نہیں تھی کہ کوئی کچھ بھی کہے وہ سنے اور یقین کر لے۔ اس کے شوہر پر ایک سنگین مجرمانہ الزام عائد کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھانے یا ملک رب نواز سے بات کرنے سے پہلے وہ الزام عائد کرنے والے کے متعلق بھی جاننا چاہتی تھی۔ کیا وہ اکثر آتی تھی تمہارے پاس؟ ملنے آتی تھی، رہنے کبھی نہیں آئی تھی۔ سونی نے کہا تم خود کہاں رہتی ہو؟ سنت نگر میں۔ سونی نے اسے مکان نمبر اور گلی نمبر بھی بتا دیا۔ اکیلی؟ میرا مطلب ہے والدین کے گھر میں یا شوہر کے ساتھ؟ سونی نے کہا جی اپنے شوہر کے ساتھ، ان کو اکثر باہر جانا پڑتا ہے، وہ سیلز مین ہے ایک دوا ساز ادارے میں۔ دیکھو نسیم، تمہاری بات نے مجھے بڑی تشویش اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ابھی تک میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اپنی کوٹھی میں ہر جگہ دیکھ لیا ہے۔ ایک ملازم نے مجھے بتایا ہے کہ لال گاڑی 12 بجے کے بعد آئی تھی اور اسے لے کر آیا تھا ملک صاحب کا ڈرائیور۔ آپ نے اسے پوچھا؟ اس وقت وہ ملک صاحب کے ساتھ ہے، انہیں لے کر آفس گیا ہے۔ وہاں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آئے گا تو پوچھ لوں گی، مگر دیکھو تم نے صرف شک کی بنیاد پر مجھے فون کیا تھا، خود تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شبنم کے اور ملک صاحب کے درمیان ایسی کیا بات تھی کہ وہ ملک صاحب سے اتنی خوفزدہ تھی۔ ممکن ہے یہ وہم ہوا ہو اس کا، یا کسی نے ملک صاحب کو بدنام کرنے کے لیے شبنم سے غلط بیانی کی ہو۔ میں نے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ملک صاحب کوئی فرشتہ ہیں، لیکن ہمارے دشمن بہت ہیں۔ یہ ہوتا ہے سیاست میں اور ان جاگیرداروں کے طبقے کی خاندانی عداوتوں میں، کاروبار میں۔ سونی نے کہا جی ملکانی صاحبہ۔ ملکانی نے اپنی بات جاری رکھی، میرا مشورہ ہے کہ تم اب بلا تاخیر چلی جاؤ پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے۔ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا مجھے۔ ویسے تمہاری بہن بہت مشہور صحافی ہے، ہم سے زیادہ اثر رسوخ والے دوست اور ساتھی ہوں گے اس کے۔ آپ نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے اپنی؟ بھائی کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ تمہاری بہن کوئی انگوٹھی تو ہے نہیں کہ چرانے والے نے ڈبیا میں بند کر کے ڈبیا کسی صندوق یا الماری میں رکھ دی ہو؟ ویسے تو الماریوں میں بھی جھانک کے دیکھا تھا میں نے۔ میں بتاؤں گی ملک صاحب کو تمہارے بارے میں اور پوچھوں گی ان کے ڈرائیور سے، مجھے اپنا فون نمبر بتا دو۔ سونی نے کہا ہیلو ملکانی صاحبہ، ہیلو۔ ملکانی نے کہا ہیلو، میں نے فون نمبر پوچھا تھا تمہارا۔ سونی نے چلا کے کہا ہیلو، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ملکانی نے کہا پتہ کیا بتایا تھا تم نے؟ ہیلو۔ سونی نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اس کی ہوشیاری کو دل ہی دل میں سراہا۔ ملکانی نے ایک بات کی تصدیق کر دی کہ سونی کوٹھی میں کہیں نہیں ہے، باقی باتیں غیر اہم اور غیر ضروری تھیں۔ ملکانی اب موقع محل دے کے اپنے شوہر سے بات کرے گی، اور جب ملک رب نواز اسے بتائے گا کہ شبنم کا تو دنیا میں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ نسیم بانو کہاں سے بہن بن کے آ گئی؟ شبنم کی پرورش کی ہے ایک اخبار کے ایڈیٹر اور مالک ابو بکر آزاد نے، چاہو تو اس سے پوچھ لو۔ ظاہر ہے اس کے بعد خود ملکانی کے لیے فون پر ہونے والی ساری گفتگو بے معنی ہو جائے گی۔ وہ عورت جھوٹی تھی جس نے کسی کے کہنے پر ایک بوگس کال کی تھی۔ ایک خلش ضرور باقی رہے گی ملکانی کے دل میں کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، تو کیا اس کا رونا دھونا بھی ڈرامہ تھا؟ اتنی اچھی ایکٹریس تھی نسیم بانو، فون نمبر اسی لیے نہیں بتایا تھا اس نے، بڑی چالاکی سے لائٹ کاٹ دی، اور لیکن اس نے سنت نگر کا پتہ بتایا تھا، وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ملک رب نواز اپنی ذہانت اور عیاری سے کام لیتے ہوئے بیوی کے سامنے بالکل معصوم بن جائے گا۔ نسیم بانو کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے وہ اس بات کی آزاد صاحب سے خود کرائے گا اور پھر بیوی سے ہنستے ہنستے سب پوچھ لے گا۔ اچھا
اور کیا کہا اس نسیم بانو نے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اور تم نے اس کے کہنے میں آ کے کوٹھی کو کھنگال ڈالا؟ شکر ہے کسی ملازم سے کچھ کہا نہیں تم نے۔ اب معلوم نہیں یہ عورت کون تھی؟ کسی نے صرف شرارت کی تھی یا کسی دشمن کا مقصد میرے اور تمہارے درمیان بدگمانی پیدا کرنا تھا؟ تم آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ۔ میرے اور شبنم کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں، نہ کوئی اختلاف ہے نہ جھگڑا۔ پھر یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ بے شک کچھ صحافی ہم جیسے لوگوں کی نجی زندگی میں جھانک کے کچھ ایسی باتیں معلوم کر لیتے ہیں جن سے ہمیں بلیک میل کیا جا سکے، اور ایسے لوگ ہم سے ڈرتے بھی ہیں، مگر شبنم ایسی صحافی نہیں ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ اسے اغوا کرا کے سارے پریس کو اپنا دشمن بنا لوں، جبکہ شبنم سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور اس کو اغوا کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ جب چوکیدار نے کمرے کو لاک کیا تو مجھے پیٹرول پمپ کے ملازم لڑکے کا خیال آیا۔ میں اسے برآمدے میں بٹھا کے مطمئن ہو گیا تھا، وہ میری نظر کے سامنے سے غائب ہو کے کہیں بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ جب میں دوسرے کمرے میں فون پر سونی کی اور ملکانی کی گفتگو سن رہا تھا اور خاموشی سے سٹک گیا، ہمارے سامنے وہ اتنا مسکین، مظلوم اور خوف زدہ نظر آتا تھا کہ غیر شعوری طور پر ہم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ میں نے اور سونی نے ایک ساتھ اس کی عدم موجودگی کو محسوس کیا۔ میں نے پہلے کہا تھا وہ کدھر گیا؟ چوکیدار نے کہا کون؟ سونی نے کہا وہ لڑکا ہمارا ملازم، میں نے دیکھا تھا اسے گیٹ کے پاس، دیکھ لے شاید باہر ہو، گاڑی میں بیٹھ کے ہو۔ چوکیدار بولا لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ 10-15 منٹ میں نہ جانے کس طرف نکل گیا ہوگا، ہماری کیس سے نکل کے اسے 10-5 منٹ بھی بہت تھے۔ وہ تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں بھی چھپ کر ہمارے جانے کا انتظار کر سکتا تھا اور پھر اطمینان سے مخالف سمتیں روانہ ہو سکتا تھا۔ ہمارے پاس فرصت کہاں تھی کہ ہم اسے تلاش کرتے، اور یہ بات وہ لڑکا بھی سمجھتا تھا۔ چوکیدار کی نظر میں ہم بھی مشکوک ہو گئے تھے۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جن پر غور کرنے کا خیال اس سے بعد میں آیا ہوگا۔ سونی جب اسے ایک فون کی اجازت مانگنے گئی تھی تو اکیلی تھی، میں سونی کے ساتھ گاڑی میں بھی نہیں تھا۔ مزید یہ کہ سونی کے لبوں پر بڑی شوق مسکراہٹ تھی۔ جس عورت کی بہن اغوا کر لی گئی ہو وہ ایسے مسکرا سکتی ہے؟ پھر وہ لڑکا جسے ہم نے اپنا ملازم قرار دیا تھا فرار کیوں ہو گیا؟ نوکر کوئی قیدی نہیں ہوتے، اگر وہ جانا چاہے تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ باہر ایک کی بجائے 2 گاڑیاں دیکھ کے چوکیدار کا شک یقین میں بدل گیا ہوگا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں بھی شاید اس لڑکی کا شوہر نہیں تھا، ورنہ الگ گاڑی میں اور بعد میں کیوں آتا؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ چوکیدار کیا سمجھتا ہے۔ پیٹرول پمپ کے ملازم لڑکے کے فرار ہو جانے سے بھی میں پریشان نہیں تھا، اس لیے میرے لیے کسی قسم کے مسائل پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں جو کچھ پوچھنا تھا وہ ہم پوچھ چکے تھے۔ ہمارا اسے کوئی سزا دینے یا پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اسے گھر جانے کی اجازت دینے سے پہلے میں اس نادان کو ناسمجھ لڑکے کو یہ ضرور سمجھا دینا کہ اپنے بارے میں کیا کہنا اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب سچ بولے گا اور مشکل میں پڑ جائے گا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سونی نے پھر مسکرا کے چوکیدار کا شکریہ ادا کرنا کافی سمجھا، مگر چوکیدار کی شک بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے 1000 روپے نکالے۔ دیکھو چوکیدار، تم نے ہماری مدد کی ہے، ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا قرض رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ 1000 کے نوٹوں کی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ قرض کوئی نہیں جناب، میں نے 1000 اسے زبردستی تھما دیے تھے، وہ بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، آدمی جتنا سوچے اتنا ہی الجھن میں پڑتا جاتا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے دماغ کو بلا وجہ تھکانے کی؟ اس نے 1000 روپے جیب میں رکھ لیے۔ سچ کہا آپ نے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج یہاں کوئی نہیں آیا، نہ کسی نے یہاں سے کوئی فون کیا۔ مسکرانے لگا۔ میں تو شام کو چلا گیا تھا سر درد و بخار کی دوائی لینے، لوٹ کے آیا رات کو عشاء کی اذان کے بعد کھانا کھا کے۔ سونے نے کہا یہ پجارو تم چلاؤ، بہت بھاری ہے۔ میں نے اسے آلٹو کی چابی دی، مگر اس میں تو پاور اسٹیئرنگ ہے۔ میں نے گاڑی کو یو ٹرن دے کر موڑا اور اکرنما آئینے میں سونے کی گاڑی کو پیچھے آتے دیکھا۔ رات کے وقت اندھیری سڑک کے موڑ پر مجھے کنفیوز کر رہے تھے۔ میں نے ہاتھ باہر نکال کے سونی کو آگے چلنے کا اشارہ دیا۔ ابھی کچھ دور پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جس راستے پر وہ ایک بار گزر جائے وہ کبھی نہیں بھولتی۔ سونی اس آزمائش میں پوری اتری۔ اس نے خاصی تیز رفتاری اور پورے اعتماد کے ساتھ ہر موڑ کاٹا۔ کوئی موڑ آنے سے پہلے وہ انڈیکیٹر سے مجھے بتاتی رہی کہ آگے دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف۔ شاید یہ سب میرے لیے اتنا آسان نہ ہوتا۔ رات کے وقت بہت سی نشانیاں اوجھل ہو گئی تھیں جو دن کے اجالے میں مددگار تھیں۔ چند منٹ میں ہم رئیس کے سامنے کھڑے تھے، وہ جو ایک گمنام اور سنسان مقام پر گھپ اندھیرے میں انتظار کی گھڑیاں اکیلے کاٹنے پر مجبور تھا۔ اس کی تحویل میں 2 قیدی تھے جو اسے ذرا بھی غافل پاتے تو اپنی جگہ لٹا کے بہت خوش ہوتے، چنانچہ وہ بوری طرح چوکس تھا۔ وہ ہم پر خفا ہونے لگا۔ کہاں نکل گئے تھے تم دونوں آخر؟ پریشانی میں مجھے کتنی دیر سے ہول اٹھ رہے ہیں، قسم اللہ کی کچھ اندازہ ہے؟ میں نے گھڑی دیکھ کے بتایا بالکل صحیح اندازہ ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ سے، مگر اتنا وقت تو لگتا ہے لاہور آنے جانے میں۔ وہ چلایا لاہور؟ تم لاہور کیوں گئے تھے اور کیوں؟ میں نے کہا بس ایسے ہی۔ یہ سونی کہنے لگی کہ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ 1 کپ کافی پی لوں گا۔ سونی کی ہنسی نے رئیس کو کچھ ٹھنڈا کر دیا۔ بیوقوف بنانے کے لیے ہم ہی تو رہ گئے ہیں پیارے، اب مذاق چھوڑو۔ میں نے کہا شبنم نہیں ہے، ملک رب نواز کے گھر میں۔ ملکانی نے بتایا سونی کو۔ کیا ملکانی کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ وہ بولا ہاں، اس سے کوئی ضرورت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی۔ اس نے کوٹھی میں اچھی طرح دیکھا اور پھر یہ مشورہ دیا کہ ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ جو ڈرائیور وہ لال گاڑی واپس لے گیا تھا وہ ملک رب نواز کا ڈرائیور ہے، وہ اسی کے ساتھ تھا۔ ملکانی نے کہا کہ وہ واپسی پر اس سے معلوم کرے گی۔ سونی نے کہا۔ اچانک رئیس کو کچھ یاد آیا۔ ابے وہ بھی تو تھا تمہارے ساتھ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ پیٹرول پمپ کے ملازم لڑکے کی طرف ہے۔ ہاں یار، مگر وہ بھاگ گیا۔ بھاگ گیا کیسے؟ میں نے کہا ہم ذرا سی دیر کے لیے اس کی طرف سے غافل ہوئے تھے، وہ نکل گیا۔
सोनी ने कहा, मैं एक कमरे में फ़ोन पर मुल्कानी से बात कर रही थी। नासिर ने इसे सामने ही बरामदे में बिठा दिया था और बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। वो फिर ये अंदर वाले कमरे में दूसरे फ़ोन पर हमारी गुफ्तगू सुनने गए और इसे मौका मिल गया। मेरी नज़र चौंक गई। ज़रा सी देर के लिए वो पता नहीं कैसे गायब हो गया। मैंने फिर देखा तो वो नहीं था। पागल का बच्चा, भाग के कहाँ जाएगा आखिर? रईस बोला, कल फिर वहीं होगा। मैंने कहा, यहाँ से लाहौर पहुँचने के लिए अभी उसे काफ़ी चलना पड़ेगा। सोनी ने कहा, इसे सब मालूम है, वो कोई परेशानी खड़ी ना कर दे हमारे लिए। मैंने कहा, परेशानी इसने खुद अपने लिए पैदा कर ली है। सिर्फ 1000 लेकर मुझे इसकी सलामती गैर यकीनी नज़र आती है। फिर अब क्या करना चाहिए? रईस ने कहा, ये दोनों लातों के भूत बातों के नहीं मानते, मुझे शराफत से कुछ बताने पर राज़ी नहीं है। ड्राइवर सराजुद्दीन और इसका क्लीनर होश में आने के बाद एक मुज़क्का-ख़िज़ अंदाज में दीवार की तरफ मुँह किए साथ बैठे हुए थे। शहर में अस्पतालों और गर्ल्स स्कूलों की दीवार पर जहाँ लिखा होता है, देखो कुत्ते का बच्चा पेशाब कर रहा है, लोग इसी पौध में मसरूफ़ कार नज़र आते हैं। मैंने कहा, रईस हम मुर्गी खाने में जाके देखेंगे। रईस ने लवारवल वाले हाथ को नीचे झटक के दौरान खून को बहाल किया। प्यारे, ये बात अपनी समझ में नहीं आती, अक्ल नहीं मानती। मैंने कहा, मगर मेरा दिल गवाही देता है। रईस हंसा। अबे मकाल में मत बोल, दिल तो पागल है, तेरा भी और मेरा भी। नहीं रईस, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अक्ल वाकई काम नहीं करती, मगर दिल अपनी ज़िद पर कायम रहता है। क्या ये सब तेरी समझ में आता है? ये तफाक़ात का सिलसिला है। किसी दोस्त गैब की रहनुमाई ही में हमें यहाँ इकट्ठा कर दिया। आखिर मैं गलत रास्ते पर क्यों चला गया? इधर आने से पहले पेट्रोल डलवाना मुझे क्यों याद नहीं रहा? इधर उधर भटकते हुए मेरी गाड़ी में पेट्रोल का आखिरी कतरा एन इसी मुर्गी खाने के गेट पर पहुंच के क्यों ख़त्म हुआ? ऐसा ना होता तो मैं मुर्गी खाने पर एक सरसरी नज़र डाल के सीधा गुजर जाता। पेट्रोल 1-2 किलोमीटर पहले ख़त्म होता, तब भी ये होता। मुझे इस ट्रक पर सवार होने का मौका ही ना मिलता। वो सब कैसे मालूम होता जो मुझे सराजुद्दीन ने बताया था? चल ठीक है, हम मुर्गी खाने में जाके भी देख लेते हैं। रईस बोला, लेकिन तूने बताया था कि एक किले जैसे हिफाजती इंतजामात हैं वहाँ। मैंने कहा, हम सीधे अंदर जाएंगे किसी रुकावट के बगैर। सोनी ने मुझे हैरानी से देखा। वो कैसे? मैंने ड्राइवर और क्लीनर की तरफ देखा। जैसे ये जाते हैं, गेट कीपर खुद ट्रक के लिए गेट खोल के रास्ता देगा। सिराज की जगह मैं बैठूंगा। रात के वक्त कैबिन में अंधेरा होता है, गेट कीपर इतने गौर से शक्ल देखेगा भी नहीं। क्लीनर की जगह होगा रईस मुर्गी के पिंजरों के ऊपर और मेरे हाथ में होगा साइलेंसर वाला रिवाल्वर। इस साले गेट कीपर ने ज़रा भी गड़बड़ की तो ऊपर से सुराख कर दूंगा खोपड़ी में। पागल हो तुम लोग, सब मारे जाओगे। ड्राइवर ने पलट के कहा, अंदर पहुँच गए तो तुम्हारी लाशें ही बाहर आएंगी। रईस ने कहा, क्यों? मुर्गे खाने के हदूद में काफ़ी जगह है हमें दफनाने के लिए, जहाँ तुम्हें भी गाड़ा जा सकता है। सोनी ने कहा, भाई मेरा क्या होगा? मैं क्या बाहर रहूँगी अकेली इस वीराने में? तुम जंगल में कैसे रहती थी डाकुओं के साथ? रईस बोला, ये बहुत पुरानी बात है। वैसे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, वो साथ ही नहीं ले जाते थे और किसी को मेरी हिफाजत पर मामूर कर जाते थे। मैंने इसे तसल्ली दी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ट्रक में बहुत जगह है सबके लिए। एक्शन प्लान मेरे जहन में बहुत वाज़िया था और इसमें कोई पेचीदगी नहीं थी। ड्राइवर सराजुद्दीन और इसके क्लीनर ने वाजबी सी मज़ामत के बाद हथियार डाल दिए थे। ट्रक ड्राइवर की खाकी जद में वर्दी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, मगर मैली हो रही थी। इसने ट्रक की आड़ में रहते हुए वर्दी उतार के मेरे हवाले कर दी। वर्दी की पतलून कमर से ढीली थी, इसकी लंबाई मुझ पर कम हो रही थी, लेकिन मुझे ये पतलून पहन के ट्रक ड्राइवर की जगह बैठना था, किसी पार्टी में नहीं जाना था। ड्राइवर की आधी आस्तीन और 2 जेबों वाली शर्ट मुझे फिट आई थी। मैंने टोपी सर पर जमा के इससे पूछा, तुम नहाते नहीं हो या 1 महीने से धोया नहीं है वर्दी को? इतनी बू आ रही है इसमें से। इसने नागवारी से कहा, तुमने तो वर्दी चढ़ा लिया, मुझे भी अपने कपड़े दे दो। मैंने कहा, क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा हुआ था और तुमने मेरे कपड़े पहन लिए तो एक जज्बाती मसला पैदा हो जाएगा। औरतें दुपट्टा बदल के बहन बन जाती हैं, कहीं हम पतलून बदल के भाई ना हो जाएं। मुझे सर्दी लग रही है, वो बोला, इसका मतलब है शर्म नहीं आ रही। ट्रक के दूसरी तरफ क्लीनर चलाने लगा, ये तो बड़ी गलत बात है जी। रईस ने कहा, अबे गलत बात के घोड़े, सही क्या है यहाँ? तेरी तो पैदाइश ही गलत थी। सोनी इस कार्रवाई से लाताल्लुक कुछ दूर टहलती रही। जब मैंने इस रस्सी से उस्ताद शागिर्द को एक साथ बांधने की कोशिश की तो इसने सख्त एहतजाज किया। ये कोई शराफत नहीं है, हम इतना ताउन कर रहे हैं। मैंने कहा, ताउन तो तुम्हारा बाप भी करता। रही शराफत की बात, तो हम क्या सूरत से शरीफ नज़र आते हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए। आजकल सिर्फ बुज़दिल और बेवकूफ़ ही शरीफ कहलाते हैं। रईस बोला, क्या तुम ये चाहोगे कि मैं तुम्हारे स्पीकर बंद कर दूं? और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। गुस्से में हाथ मार दिया तो फिर अल्लाह ही उठाएगा तुम्हें। मैंने इनको मुखालिफ सिमतों में मुंह करके और कमर से कमर मिला के खड़ा कर दिया। अंधेरा होने के बावजूद मैं इनके चेहरों पर अदावत और नफरत के जज्बात को तहरीर पढ़ सकता था और इनकी आंखों की शोला फशानी को महसूस कर सकता था। वो अचानक गैर मुतवक्का तौर पर शिकस्त खा गए थे। इन्हें अपने दिफा का मौका ही नहीं मिला था, वरना इनके पास अपनी हिफाजत के लिए बेहतरीन खुद का रिवाल्वर और भी थे। ये असला इन्होंने अपने कपड़ों में ऐसे छुपा रखा था कि इसकी मौजूदगी महसूस भी नहीं होती थी। वो इसी असले की ताकत पर भरोसा किए किसी मददगार लम्हे के इंतजार में थे, जब वो पलक झपकते में बाजी पलट दें और हमारी लाशों को हकारा से ठोकर मार के निकल जाएं। किसी ने जामा तलाशी में ये असला बरामद नहीं किया था, चुनाचे वो बहुत पुरोउम्मीद थे। हमने इनके कपड़े ही उतारवा दिए थे तो इनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। गैर मुल्की साख के नए और काबिल एतमाद रिवाल्वर अब हमारे कब्जे में थे। पहले सोनी ने इनकी गाड़ी के ग्लूकोबाज कंपार्ट में डाल दिया था, फिर वो इन्हें दोनों हाथों में उठा के खड़ी हो गई। मेरा दिल चाहता है कि अपना निशाना आजमाऊं इन दोनों पर। रईस ने कहा, मारे जाएंगे, मैं और नासिर बेगुनाह। वो हंसी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं दाएं हाथ में तुम्हारे सर पर रखे हुए सेब को उड़ा सकती हूँ और बाएं हाथ से भी।
گولی چلائے بغیر بھی تم قتل کر سکتی ہو مجھے، بلکہ کر چکی ہو۔ مانتے کیوں نہیں کہ ڈرتے ہو؟ وہ بولی بھروسہ نہیں ہے تمہیں میرے نشانے پر؟ رئیس نے کہا بھروسے سے میں خام خواہ مارا جاؤں گا؟ نہیں بی بی، مجھے تو معاف ہی رکھو، ابھی تک میں نے خودکشی کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے کہا یار میرے سامنے تو جھوٹ مت بول، وہ تو قسمت اچھی تھی تیری کہ شادی نہیں ہوئی، سوچتا تو پتہ نہیں کتنے بار تو نے۔ اچھا اب فالتو بات ہے بند۔ ڈرائیور اور کلینر کے مشترکہ بنڈل کو ٹرک میں ڈالنے کے لیے میں نے مرغیوں کے پنجرے ہٹا کے جگہ بنائی۔ انہیں خالی جگہ میں فٹ کرنے سے پہلے میں نے ان کے منہ پہ کپڑا ٹھونس کے بند کر دیے تھے۔ پنجروں کے درمیان وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، مگر ان کے لیے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ اب تو چڑھ جاؤ اور پھر میں سونی کو چڑھاتا ہوں۔ تھینک یو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ سونی ٹرک کی سائڈ سے کھانچوں میں قدم جماتی ہاتھوں کے بل خود کو اوپر کھینچتی چند سیکنڈ میں اوپر پہنچ گئی۔ ہے نا بندر کی بچی؟ رئیس نے میری طرف دیکھ کے بولا اور پھر اوپر چڑھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ سونی نے بگڑ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہاری پھرتی کی تعریف کر رہا ہوں، رئیس نے اوپر سر نکال کے کہا۔ سونی نے اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں، میں نے سنا تم نے کیا کہا۔ ارے سونی، کیا مجھے گراؤ گی؟ سامنے سے ہٹو، معافی مانگو نہیں تو گرا دوں گی۔ سونی اڑ گئی۔ رئیس اوپر کنارے پر انگلیاں جمائے کھڑا تھا۔ پار ناصر اسے سمجھا یہ کیا بلا چمڑ گئی ہے میری جان کو۔ سونی نے اس کے ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑا دیے۔ اب بلا بھی کہہ رہی ہے؟ رئیس ایسے گرا جیسے دیوار پر چلنے والی چپکلی فرش پر آ گرتی ہے۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ کرکٹ کی بال نہیں تھا کہ کیچ ہو جاتا۔ اس کے ساتھ میں بھی